السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کے تعارفی سلسلے کی اگلی ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج جس شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا، تاریخ اسلام میں انہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وقت تو بہت کم گزارا، لیکن جتنا وقت گزارا اس دوران سائے کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ ان کا معمول تھا کہ مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، اور وہاں سے جہاں رسول کریم نکلے ان کے ساتھ ساتھ جانا اور ان کے فرامین یاد کرنا اور لکھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی رفاقت کو نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم کے سب سے زیادہ فرامین انہی کے ذریعے امت تک پہنچے۔ احادیث کو لکھنا اور محفوظ کرنا ان کا معمول تھا۔ ان کا کوئی کاروبار نہ تھا، تلاش معاش کی فکر سے خود کو آزاد کیا ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور حصول علم کے متمنی اصحاب صفہ میں سب سے نمایاں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براہ راست ذہین ترین شاگرد اور خادم تھے۔ امت مسلمہ کو رسول کریم کے فرامین کا ایک بڑا ذخیرہ سیدنا ابو ہریرہ کے واسطے سے ملا ہے۔ ان کا نام عمیر اور کنیت ابو ہریرہ تھی۔ ان کا خاندانی نام عبد شمس تھا۔ رسول کریم نے ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام عمیر رکھا اور ابو ہریرہ کنیت بھی دی۔ انہوں نے آپ کی محبت میں یہی اپنا نام رکھ لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس لیے یہ نام دیا کہ انہوں نے ایک بلی پال رکھی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بلی کے ساتھ محبت دیکھ کر انہیں ابو ہریرہ کہہ دیا، یعنی بلی کو پالنے والا، تو انہوں نے اسی نام کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ ہجرت نبوی سے تقریباً 24 برس پہلے یمن میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے اور اپنی زندگی کا پہلا 30 سالہ دور وہیں گزارا۔ وہ بچپن میں ہی والد کے سائے سے محروم ہو گئے۔ ان کی والدہ نے نہایت غربت کے عالم میں ان کی پرورش کی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ اپنے وطن میں بکریاں چرایا کرتے تھے، روزانہ بکریاں جنگل میں لے جاتے اور شام تک انہیں چراتے رہتے۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمانے میں انہوں نے لکھنے میں کچھ شدھ بدھ بھی حاصل کر لی اور کبھی کبھار کوئی شعر بھی کہہ لیا کرتے تھے۔ ان کا اپنے وطن میں زندگی کا بیشتر حصہ غربت کی حالت میں گزرا، لیکن 6 ہجری کے آخر میں جب انہوں نے اپنے قبیلے کے ہمراہ یمن سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو وہ اس قابل ہو چکے تھے کہ ایک غلام رکھ سکیں۔ طبقات ابن سعد کے مطابق بچپن میں ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، اس لیے شروع ہی سے انہوں نے چھوٹے موٹے کام کرنے شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے ایک عورت بصرہ بنت غزوان کے پاس روٹی اور کپڑوں کے عوض ملازمت اختیار کی ہوئی تھی۔ ان کا کام یہ تھا کہ جب وہ کہیں جانے لگے تو یہ ان کی سواری کو پکڑیں اور ساتھ ساتھ چلیں۔ ان کے اخلاق اور شرم و حیا سے متاثر ہو کر اسی خاتون نے بعد میں ان سے شادی کر لی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے ایک فرد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی سیدنا طفیل بن عمر ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ میں ہی اسلام قبول کر چکے تھے اور پھر دین کی تبلیغ کے لیے یمن تشریف لا چکے تھے۔ ان کی اسی جد و جہد اور کوششوں کے نتیجے میں قبیلہ دوس میں اسلام پھیلا۔ غزوہ خیبر کے زمانے میں سیدنا طفیل بھی یمن کے انہی خانوادوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے، اس لیے یہ لوگ براہ راست خیبر پہنچے۔ اسی قبیلے میں سیدنا ابو ہریرہ بھی تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا۔ ان کا ایک غلام راستے میں گم ہو گیا تھا، اتفاق سے وہ بھی پہنچ گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے رسول کریم کے ہاتھ پر ایمان لانے کی خوشی میں اسے اسی وقت آزاد کر دیا۔ اسد الغابہ میں ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد عمر بھر آپ نبوی دامن سے وابستہ رہے، مرتے دم تک ساتھ نہ چھوڑا، غزوات میں بھی شرکت کی۔ خود بیان کرتے ہیں کہ جن جن لڑائیوں میں شریک رہا، غزوہ خیبر کے علاوہ ان سب میں سے مال غنیمت ملا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ملکی معاملات میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ اس مدت میں وہ اپنی یاد کردہ احادیث کو خاموشی سے مرتب کرنے میں لگے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ سیدنا عمر نے ان کو بحرین کا عامل مقرر کیا۔ کچھ عرصے بعد سیدنا عمر کو شکایت ملی کہ اب سیدنا ابو ہریرہ کی مالی حالت بہتر ہو گئی ہے۔ انہوں نے فوراً تحقیقات کے لیے معزول کر کے انہیں واپس بلوا لیا۔ سیدنا عمر نے خود تفتیش کی کہ یہ مالی حالت میں بہتری کیسے آئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ گھوڑیوں کے بچوں، عطیات اور غلاموں کے ٹیکس سے مجھے کچھ رقم حاصل ہوئی، اس نے میرے حالات بہتر کر دیے۔ جب تحقیقات مکمل ہوئیں تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق نے انہیں دوبارہ ان کے عہدے پر بحال کر دیا،
لیکن پھر سیدنا ابو ہریرہ نے امارت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ الاصابہ میں ہے کہ سیدنا عمر نے دریافت کیا کہ ایک علاقے کی گورنرشپ قبول کرنے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کی خواہش تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی کی تھی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ وہ خود بھی نبی تھے اور نبی زادے بھی تھے۔ میں بیچارہ غریب ابو ہریرہ امیمہ کا بیٹا ہوں، میں 3 باتوں سے ڈرتا ہوں۔ ایک یہ کہ بغیر علم کے کچھ کہوں، دوسرا یہ کہ بغیر شرعی دلیل کے فیصلہ کروں، تیسرا یہ کہ مالی بدعنوانی کے الزام کے ذریعے میری عزت اچھالی جائے اور میں اسی پریشانی میں مر جاؤں۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انہیں مجبور نہیں کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ درس و تدریس میں مشغول رہے۔ مسند احمد میں ہے کہ سیدنا عثمان پر بلوائیوں کے دھاوے کے وقت یہ ان کے مقابلے کے لیے سیدنا عثمان کے گھر موجود تھے اور لوگوں کو مخاطب کر کے رسول کریم کا فرمان سنا رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا، تم لوگ میرے بعد فتنے اور اختلاف میں مبتلا ہوگے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، تم کو امین اور اس کے حامیوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ تھا۔ لیکن جب بلوائیوں نے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا تو اس کے بعد یہ گوشہ نشین ہو گئے۔ انہیں رسول کریم کی فتنوں کی آگاہی کے بارے میں سارے فرامین معلوم تھے، اس لیے انہوں نے جنگ جمل اور جنگ صفین کسی میں شرکت نہیں کی۔ لیکن جب یہ سارے فتنے سیدنا معاویہ کے زمانے میں ختم ہو گئے تو اس وقت کبھی کبھار مدینہ میں گورنر کی عدم موجودگی کی صورت میں اس کے قائم مقام کی ذمہ داری قبول کر لیتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک بار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں سیدنا ابو ہریرہ کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کر دیا، مگر اتنے اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کے بعد بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شاگرد رشید کے مزاج اور طرز زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، اور نہ ہی گورنری کے عہدے نے ان کی پاکیزہ روح میں تکبر کے کوئی آثار پیدا کیے۔ گورنری کے دوران ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھائے ہوئے مدینہ کے بازار میں جا رہے تھے۔ راستے میں سیدنا ثعلبہ بن مالک کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو ان سے فرمایا، اے ابن مالک اپنے گورنر کے لیے راستہ وسیع کر دو۔ انہوں نے کہا، خدا آپ پر رحم فرمائے، کیا یہ گزرگاہ آپ کے لیے کافی نہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا، خدا کے بندے، گورنر اور اس کی پیٹھ پر لدے ہوئے ایندھن کے گٹھے کے لیے راستہ مطلوب ہے، میں اکیلا ہوتا تو گزر جاتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں شامل ہوتے ہیں جو علم کے ستون تھے۔ بالاتفاق آپ صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے بڑے حافظ حدیث شمار ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا ظرف ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ پر ایک بہت بڑا اعتراض بعض گروہوں کی جانب سے یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کیسے سب سے زیادہ روایتیں بیان کر دیں جبکہ ان کے سینئر صحابہ تو اس قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بیان نہ کر سکے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ بہت سے اکابر اور علماء صحابہ کے مقابلے میں سیدنا ابو ہریرہ کے علم اور معلومات کی وسعت کا سبب یہ تھا کہ ان کو اس قسم کے مواقع حاصل تھے جو دوسرے صحابہ کو حاصل نہ تھے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ یہ خود کثرت روایت کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، حالانکہ مہاجرین اور انصار ان حدیثوں کو بیان نہیں کرتے۔ مگر معترضین اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہمارے مہاجر بھائی بازاروں میں اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے اور انصار اپنی زراعت کی دیکھ بھال میں سرگردہ رہتے۔ میں محتاج آدمی تھا، میرا سارا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزرتا تھا۔ جن اوقات میں وہ لوگ موجود نہ ہوتے اس وقت میں موجود رہتا، دوسرے جن چیزوں کو بھول جاتے میں ان کو یاد رکھتا۔ الاصابہ میں ہے کہ ایک دفعہ مدینہ کے گورنر مروان کو سیدنا ابو ہریرہ کی کوئی بات ناگوار گزری۔ اس نے غصے میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں روایت کرتے ہیں، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت تھوڑا عرصہ ان کے ساتھ رہے۔ انہوں نے جواب دیا، جب میں مدینہ آیا تو نبی کریم خیبر میں تھے، اس وقت میری عمر 30 سال سے کچھ اوپر تھی اور آپ کی وفات تک سایہ کی طرح میں آپ کے ساتھ رہا۔ آپ کی ازواج مطہرات کے گھروں میں جاتا، آپ کی خدمت کرتا، آپ کے ساتھ لڑائیوں میں شریک رہتا اور آپ ہی کی میت میں حج کیا، اس لیے میں دوسرے لوگوں سے زیادہ حدیثیں جانتا ہوں۔ خدا کی قسم، وہ جماعت جو مجھ سے پہلے آپ کی صحبت میں تھی وہ میری رسول کریم کے ساتھ سائے کی طرح رہنے کی معترف تھی اور وہ مجھ سے حدیثیں پوچھا کرتی تھی۔ ان پوچھنے والوں میں سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہم سب شامل ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کے علم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے فرامین بھول جانے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا چادر پھیلاؤ، انہوں نے چادر پھیلا دی، آپ نے اس میں دستے مبارک ڈالے، پھر فرمایا اس کو سینے سے لگا لو۔
سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں پھر کبھی نہ بھولا۔ آپ کے دامن کمال میں جس قدر علمی جواہر تھے سب عام مسلمانوں میں تقسیم کر دیے، لیکن وہ احادیث جو فتنوں سے متعلق تھیں اور جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پر فرمایا، انہیں آپ نے بیان نہیں کیا کیونکہ انہیں بیان کرنے سے اختلاف کا ڈر تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے خود فرمایا، میں نے احادیث نبوی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے محفوظ کیا ہے، ایک حصے کو پھیلایا، اگر دوسرے کو پھیلاتا تو فتنہ پرداز لوگ مجھے مار ڈالتے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین بیان کیے ہیں ان کی مجموعی تعداد 5,500 کے لگ بھگ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں اور راویوں میں عظیم صحابہ کے علاوہ تابعین کی بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے، اسی بیماری کی حالت میں آپ نے وفات پائی۔ انتقال کے بعد سیدنا ولید نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اکابر صحابہ میں سیدنا ابن عمر، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے جنازے میں موجود تھے۔ نماز جنازہ کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں نے کندھا دے کر ان کی میت کو جنت البقیع میں پہنچایا اور وہیں دفنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ صحابہ کرام کی سیریز جاری ہے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔